اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھا اور اس کے ساتھ وقت گزارا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے ٹارگیٹس رکھیں اور پھر ہم انہیں پورا نہ کر سکیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس رکھیں اگلے رمضان تک کے لیے، ہم میں سے ہر کوئی، اور پھر ایسا ٹارگیٹ رکھیں جو کہ ہمارے لیے اچیویبل ہو. تو اس میں جیسے میری سمجھ میں جو چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ سب بھی اپنے اپنے حالات کے مطابق سوچ رہے ہوں گے، لیکن میرے سمجھ میں جو چند ایک ٹپس آتی ہیں اس کے لیے، وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ہم صورتوں کو پہچانیں. تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی اور کو بتاتے ہیں، یعنی آپ نے ایک صورت کا تعارف لے لیا، اور تعارف کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس پوری، یعنی صحابہ کرام کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ان کا فہم قرآن کس انداز کا تھا، تو وہ ایسا ہی تھا کہ وہ ہر صورت کو پہچانتے تھے کہ یہ صورت کیا کہتی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹارگٹ بنا لیں تو آپ چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈز کے ذریعے سے بھی، کہ آپ نے جو آپ نے سیکھا آپ اس کو فلیش کارڈ کے اوپر منتقل کریں، تھوڑی سی محنت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور پھر آپ جو کچھ آپ نے سیکھا اس میں سے آپ چند آیات، یعنی ہر صورت کے اندر سے جو آپ کو لگا ہاں یہ اس کی بہت زیادہ ایسی مرکزی آیت ہے، یا یہ 3-4 آیات اس کی مرکزی آیات ہیں مختلف جگہوں سے، ان 3-4 آیات کو آپ لے لیں، اور آپ ساتھ میں اس صورت میں جو اصل موضوع ہے اس کو آپ لے لیں جو آپ نے سمجھا ہے. تو اس طرح اگر آپ چھوٹے چھوٹے فلیش کارڈز کے ذریعے سے، یا سلائیڈز کے ذریعے سے، یا سمپل نوٹس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر سے اس کو شروع کر دیں، کہ آپ نے کم از کم اپنے بچوں کو، یا اگر آپ کے آس پاس آپ کسی ادارے میں ہیں، اسکول کالج میں آپ ہیں، تو اپنے کلاس میٹس کو آپ نے بتانا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. تو اگر ہم اس کو ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے قرآن کی 114 صورتیں جو ہیں، اس میں سے اگر نصف صورتیں بھی اگر ہم اگلے رمضان تک ایسے ہی کر لیں کہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ صورت کا نام ہمیں پتہ ہے، اور اس صورت میں یہ 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، اور اس کے لیے اصل چیز کیا کہ آپ نے صرف ترجمے پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، اس کے ساتھ آپ نے اس صورت کی کچھ آیات، یعنی 2 آیات لے لیں، 3 آیات لے لیں، لیکن وہ جو اس کے جو مرکزی مضمون ہے اس صورت کا، اس کو سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو قرآن دراصل کیا ہے؟ قرآن اردو ترجمہ، کسی بھی زبان میں جو ترجمہ ہوتا ہے قرآن کا، وہ قرآن نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ الفاظ کا نام ہے. اس لیے ہم نے جس صورت کو بھی پہچاننا ہے اس کے الفاظ کے ذریعے سے. تو یہ بڑا ایک اچھا، ایک صورتوں کے ساتھ ایک تعلق بنانے کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے. اور وہ جو آپ آیات سلیکٹ کریں گی اس کو آپ حفظ بھی کر سکتی ہیں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ ہر صورت میں سے 3-3 4-4 آیات آپ کو حفظ ہیں، اور آپ انہیں نماز میں پڑھ سکتی ہیں، اور آپ کا ہر قرآن کی صورت کے ساتھ ایک تعلق ہے. یعنی ظاہر طویل صورتیں ہم پوری پوری یاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا کہ ہم نے کسی بھی صورت کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن بلکہ ہم نے ہر صورت میں سے تھوڑے سے کسی حصے کو لے لیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس پوری صورت کے نچوڑ کو یا خلاصے کو یا مضمون کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک پریکٹس ہے، ایک محنت تو بہرحال اس میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن محنت مانگتا ہے اور اس کا حق ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یعنی قرآن کے ساتھ انسیت پیدا کرنے کے لیے، اور صورتوں کی بھی جہاں تک بات ہے تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے زیادہ سے زیادہ مانوس ہو جائیں. یعنی اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے کہ قرآن ہمارے لیے اتنا اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اردو تو بالکل پیچھے ہو رہی ہے، جو پھر بھی قرآن سے قریب، یعنی کافی حد تک قرآن سے قریب تھی. اور اب جو ہمارے اگلی نسل آ رہی ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ بچوں کو اردو کم آتی ہے، انگریزی زیادہ آتی ہے. تو اس طرح ہم قرآن سے مزید پیچھے ہو رہے ہیں. یعنی انگریز کے زمانے سے پہلے یہ تھا کہ ہر طالب علم کو عربی فارسی آتی تھی، تو وہ دین پر عمل کرے نہ کرے اسے قرآن اجنبی نہیں لگتا تھا. پھر وہ زمانہ ہے کہ عربی جو ہے وہ بطور لازمی تعلیم ختم ہو گئی اور انگریزی آ گئی، اور اب وہ زمانہ ہے کہ اردو بھی پیچھے ہو رہی ہے اور انگریزی ہی صرف میدان میں رہ گئی ہے. تو اس لیے اب اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم واپس عربی کی طرف پلٹیں. تو میرا ایک یہ بھی مجھے بہت زیادہ اہم یہ بات لگتی ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ مانوس، یعنی یا قرآن کا ماحول کیسے بنا سکتے ہیں جب آپ عربی زبان کے ساتھ آپ کے لیے اجنبی نہ ہو. جیسے آج ہمارے بچوں کے لیے انگلش بالکل اجنبی نہیں ہے، اردو سے زیادہ وہ اس سے مانوس ہے. تو اس کا اگر کوئی انتظام ہو، اگر آپ کر سکیں کہ آپ قرآنی عربی زبان سیکھیں، سکھائیں، تو یہ بھی بہت ایک اچھا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو آپ کی جو براہ راست سورس جو ہے یعنی قرآن و حدیث، اس سے بچے بھی جڑ جاتے ہیں. الحمدللہ اسی دوران میں نے بھی انہی دنوں میں اپنے بچوں کے لیے ایک عربی کے ٹیوٹر رکھے ہیں جو اسلامک یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے ہیں. تو وہ بچوں کو، سارے بڑے اور چھوٹے بچوں کو ایک ساتھ، اس لیے کہ لینگویجز میں کوئی فرق نہیں ہوتا عمر کا، ہر طرح کا بچہ سیکھ سکتا ہے. تو اس میں ایک انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اگر ڈائریکٹ اگر بچوں کو قرآن آپ ترجمہ لفظی سکھانا شروع کریں یا گرامر شروع کریں تو بعض اوقات مشکل لگتی ہے. ان کو ہلکے پھلکے انداز سے
جو اسپوکن ہے لینگویج اس طرح سے اگر آپ سکھائیں تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ 2 باتیں تھیں. اور تیسری بس بات آخری جو بات ہے قرآن کے حوالے سے وہ یہ کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے جتنا بھی قرآن سیکھا ہے تو اس کو ہم یوں لے لیں کہ ہمارے آس پاس اس کا ماحول ضرور ہونا چاہیے. اور ہم جہاں بھی ہیں تو وہاں پر ہم یعنی اتنا قرآن کا فہم ہمیں ہو کہ ہم ہر جگہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا چیز قرآن کے مطابق ہو رہی ہے اور کیا چیز قرآن سے ہٹ کر ہے. اور پھر ہم اس کے لیے اپنے آس پاس ایک ٹیم بھی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس لیے کہ یہ کام مل جل کے کرنے کا ہے. تو جہاں بھی ہم ہیں اپنے آس پاس ہمارے کچھ دوست احباب جمع ہو جائیں, کچھ ہماری سہیلیاں جمع ہو جائیں, کچھ ہمارے بچے جمع ہو جائیں اور ہم مل جل کر قرآن کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کوشش کریں. اور جہاں بھی ہم ہوں وہاں پر ہم قرآن کی دعوت کو آگے پہنچائیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ انشاءاللہ اس موقع پر ہم کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سے اس ساری کوششوں کو قبول فرما لیں.